تاجدار مدینہ والی کائنات کے صحابی نے وضو کیا، مصلی بچھایا، کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ، یہ انگوٹھے، تکبیر تحریمہ ہوئی، نیت باندھی، نماز شروع، ثنا پڑھی، الحمد شریف، سورت ملائی، رکوع میں گئے، پھر سجدہ کیا، سجدے سے اٹھے، دوسری رکعت پھر اسی طرح مکمل کی، قاعدے میں بیٹھے، التحیات درود ابراہیم پڑھا، دعائے معصور پڑھی، اس کے بعد میں نماز مکمل کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز ہو گئی مکمل۔ نماز مکمل ہونے کے بعد اپنی بیوی کو آواز لگائی، کہنے لگے میری شریک حیات، اے میری بیوی ذرا یہ بتاؤ کیا کوئی انتظام ہوا ہے؟ کیا اللہ تعالی نے کچھ کرم فرمایا ہے؟ کیا کچھ آج تمہیں مختلف نظر آیا ہے؟ کیا کوئی انتظام تمہیں نظر آتا ہے؟ بیوی کہنے لگی نہیں، کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ حیران ہوئے، بیوی سے کہنے لگے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، نبی نے فرمایا ہے اللہ دے گا، حاجتیں پوری کرے گا، تو نبی کا فرمان سچا۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان کے تارے ٹوٹ کے زمین پہ گر سکتے ہیں، بڑے بڑے سمندروں کا پانی خشک ہو سکتا ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر سکتے ہیں، یہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، مگر کبھی بھی نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ جو فرما دیا ہے میرے مصطفیٰ نے، جو فرما دیا ہے میرے مصطفیٰ نے، خدا کی قسم وہ بدلتا نہیں ہے۔ نبی سچے، نبی کا ہر لفظ سچا، ہر قول سچا۔ کہنے لگے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی، کوئی نہ کوئی مسٹیک۔ گئے دوبارہ وضو کرنے کے لیے، کہتے کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی، چاہے نماز میں چاہے وضو میں۔ دوبارہ سے وضو کیا، وضو کر کے پھر دوبارہ مصلی پہ آئے، پھر نیت باندھی، پھر 2 رکعت نماز، حاجت کی نماز، پھر 2 رکعت مکمل پڑھی۔ پڑھنے کے بعد میں جب سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد میں پھر کہنے لگے اے میری شریک حیات، اے میری بیوی بتاؤ کیا اب کوئی انتظام ہوا؟ بیوی کہنے لگی میرے سرتاج اب بھی کوئی انتظام نہیں ہوا۔ اب بڑے حیران ہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کہنے لگے پھر سے پڑھوں گا نماز، پھر سے کروں گا وضو، پھر گئے وضو کرنے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر وضو میں کمی ہو جاتی ہے نا، وضو میں، تو نماز میں کمی آ جاتی ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ مقتدی کے وضو میں کوئی کمی ہو تو امام کی نماز بھی، کئی بار امام سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، جماعت میں بھی، تو وضو بہت اچھے سے کیا کرے۔ کہنے لگے شاید میرے وضو میں کوئی کمی رہ گئی، پھر سے گئے وضو کیا، پھر مصلی بچھا کے اللہ اکبر کہہ کے نیت کی، نماز پڑھنا شروع کیا۔ تاجدار مدینہ کے غلاموں اس بار اور ذوق اور شوق کے ساتھ، خضوع اور خشوع کے ساتھ کیفیت بن گئی، نماز پڑھی، سلام پھیرا،
سلام پھیر کے پھر بیوی سے بولے اے میری شریک حیات بتاؤ ذرا کیا کوئی انتظام ہوا؟ بیوی نے کہا ہاں میرے سرتاج، اے میرے شوہر مکرم سنو، اپنے گھر کے اندر جو چکی رکھی ہوئی ہے اس چکی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ چکی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ اب دونوں میاں بیوی چکی کے پاس گئے، کیا دیکھا؟ چکی چل رہی ہے، کوئی چلانے والا نظر نہیں آ رہا۔ چل رہی ہے چکی، چلانے والا تو کوئی نظر نہیں آ رہا، اور ساتھ ساتھ اس میں نہ کوئی اناج ڈال رہا ہے، کچھ نہیں، بس چکی چل رہی ہے اور چکی کے اندر سے آٹا نکل رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا تو اللہ سے مانگ، سر جھکا کے مانگ، دینے والی ذات اللہ کی۔ اب یہ تو ماشاءاللہ خوش ہو گئے، چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے۔ بیوی سے بولے برتن لاؤ، برتن لے کر آئے، برتنوں میں آٹا بھرنا شروع کر دیا، چکی چلتی رہی، آٹا نکلتا رہا، برتن بھرتے رہے۔ ایک برتن بھرا تو دوسرا رکھ دیا، دوسرا پر ہوا تو تیسرا رکھ دیا، تیسرا برتن جب بھر گیا تو چوتھا رکھ دیا، سارے گھر کے برتن بھر گئے، اب باقی نہیں بچے، سارے برتن بھر گئے، مگر چکی تو چل رہی ہے، آٹا تو نکل رہا ہے۔ اچھا ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا، ہم جیسا کوئی، ہم جو دنیا دار لوگ ہیں آج کل، کیا کرتا؟ دوڑ کے مارکیٹ جاتا اور جا کے مارکیٹ سے برتن خرید کے لاتا، اب بھرو، بڑے بڑے وہ نہیں رہتے کٹے بورے سارے بھر لیتا، اور بیوی سے کہتا بیگم اب بازار میں ہم دکان کھولیں گے، آٹا بیچیں گے، اب مارکیٹ میں ہمارا مال بکے گا۔ مگر یہ صحابی ہیں، اللہ اللہ، جب سارے برتن بھر گئے تو بیوی سے بولے اے میری شریک حیات، برتن تو سارے بھر گئے، اب ایسا کرو پڑوسیوں کو بلا لو، پڑوسی آئے وہ بھی اپنے برتنوں کو بھر کر لے جائے۔ یہ دیکھو جذبہ، اپنے پڑوسیوں کو بھی بلا لیا، اللہ اکبر کبیرہ، اب پڑوسی بھی برتن لے کر آئے، پڑوسیوں نے بھی اپنے برتنوں میں آٹا بھر لیا، سب کے برتن بھر گئے، سب کے برتنوں میں آٹا۔ اب جب آپ بھی جانتے ہیں، آپ کو بھوک لگی ہو تیز والی، تو روکھی سوکھی چٹنی سے جیسی بھی مل جائے کھا لیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اور اگر پہلے سے کھائے ہوئے ہو، پیٹ بھرا ہوا ہو، پھر آپ کے سامنے رکھا جائے خسی، تو آدمی ایک لقمہ لے گا، منہ میں رکھے گا، چلائے گا، پیٹ بھرا ہوا ہے نا، کہے گا اس میں نمک تیز ہو گیا، پھر اب اس میں خامیاں نکالے گا۔ جب پیٹ بھر جاتا تب یہ کیفیت بنتی ہے۔ خالی پیٹ پر، بھوکے پیٹ پر آدمی کو یہ سب باتیں نہیں سوچتی ہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ کرتے رہتے ہیں نا بھائی، بڑے ہوٹل میں ریسٹورنٹ میں کھائیں گے، کوالٹی 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 میں کمپرومائز نہیں کریں گے۔ بھرے پیٹ پہ آدمی کو کوالٹی یاد آتی ہے، اور بھوکا ہونا تو روکھی سوکھی سب کھا لیتا ہے۔ بھرے پیٹ پہ اس کو زیادہ باتیں ہوتی ہیں۔ امیاں برتن تو سارے بھر گئے، اپنے بھی بھر گئے، پڑوسیوں کے بھی بھر گئے، اب تو معاملہ پورا ہو گیا خوراک کا۔ تو اب دماغ نے اب دوڑنا شروع کیا، دماغ میں نئے نئے سوال پیدا ہونے لگے۔ اب خیال آیا یار یہ چکی چل کیسے رہی ہے؟ نہ کوئی موٹر ہے، نہ کوئی بجلی ہے، نہ کوئی چلانے والا ہے، چل کیسے رہی؟
دوسرا خیال یہ آیا اناج اس میں ڈالا نہیں جا رہا لیکن آٹا کیسے نکل رہا ہے؟ تو بیوی سے بولے بیگم یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ چکی چل کیسے رہی ہے، آٹا نکل کیسے رہا ہے، اندر اناج کہاں سے آ رہا ہے؟ کہنے لگے بیگم چلو ایک کام کرتے چکی کا پتھر اٹھا کے دیکھتے اندر ہے کیا، دیکھے تو ذرا اندر سسٹم کون سا کام کر رہا ہے۔ دونوں میاں بیوی نے مل کر پتھر اٹھایا، دیکھا اندر کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اب جب واپس پتھر کو رکھ دیا تو چکی نے چلنا بند کر دیا، آٹا نکلنا بند ہو گیا۔ اب یہ دوڑے دوڑے آقا کی بارگاہ میں گئے، سارا معاملہ بیان کیا، آقا کی بارگاہ میں سب کچھ سنایا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اے میرے صحابی غور سے سنو، اگر تم نے چکی کا وہ پتھر اٹھایا نہ ہوتا تو جان لو وہ چکی قیامت تک چلتی رہتی، آٹا نکلتا رہتا اور قیامت تک اس سے میری امت کھاتی رہتی۔ تو آنے والا راستہ نماز کا راستہ، اللہ کی بارگاہ میں جا کر مانگو، اللہ نوازنے والا ہے، اللہ عطا کرنے۔ تو استقامت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جا تو صحیح، سر جھکا تو صحیح، مگر شرم کی بات اور افسوس کی بات یہ ہے آج مسلمان سوشل میڈیا پر مسجدوں کی دہائی تو دیتا ہے مگر زمینی صورتحال یہ ہے کہ مسجد میں جمعے سے پہلے جانے کو تیار نہیں ہے، اور جمعے میں بھی 2 رکعت پڑھ لیں، 2 رکعت کے لیے جمعے میں۔ یاد رکھ میرے عزیز، 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض فرمائی ہے۔ 5 وقت کی کتنی؟ زور سے بولیے، 5 وقت۔ مسجد میں جا کے دیکھو، جس گاؤں میں جا کے دیکھو گے، جس علاقے میں جا کے دیکھو گے، چند لوگ ملیں گے 5 وقت کی نماز میں۔ وہ کون ہوں گے؟ ریٹائر لوگ ہوں گے، بوڑھے بزرگ لوگ ہوں گے۔ جوان تو اکا دکا کوئی نظر آ جائے تو آ جائے، ورنہ سب بوڑھے بس جو گھر سے ریٹائر ہیں، اب گھر میں دل نہیں لگتا ہے، اب گھر میں کھانستے رہتے ہیں تو عورتیں پریشان ہوتی ہیں، کہتی ہیں ابا کبھی باہر بھی چلے جایا کرو، کبھی باہر بھی جا کے بیٹھ جایا کرو۔ تو پھر یہ لوگ، لیکن ہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے ریٹائر جا رہے ہیں، مگر ہاں اتنا تو ضرور ہے کہ وہ جتنے جا رہے ہیں وہ اس طرح ہیں جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے۔ اتنے سے لوگ، ایک بستی ایک آبادی مسجد تو بنا لیتی ہے لیکن نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ ہے اللہ کا فرمان نمازی ہو جا۔ تو سنی ہے، تو چشتی ہے، تو رضوی ہے، تو صابری ہے، تو قادری ہے، تو 11ویں کرتا ہے، تو چھٹی کرتا ہے، تو لنگر پکاتا ہے، تو سب کام کرتا ہے مگر نماز ہی نہیں پڑھتا۔ تو غوث اعظم کی 11ویں کرتا ہے، غوث اعظم تو نمازی تھے، تو نمازی نہیں ہے۔ تو خواجہ غریب نواز کی چھٹی کرتا ہے، منقبتیں پڑھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، لنگر بھی پکاتا ہے، وہ تو نمازی تھے، تو نمازی نہیں بن سکا۔ یہ ہے اللہ کا فرمان نمازی ہو جا۔ یہ عالموں کی بات نہیں ہے، مولانا لوگ نہیں کہہ رہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم پڑھ یا مت پڑھ، اپنے نفع نقصان کو خود سوچ۔ یہ ہے اللہ کا فرمان نمازی ہو جا، یہ ہے اللہ کا فرمان نمازی ہو جا،
گر ہے قرآن پہ ایمان نمازی ہو جا، گر ہے قرآن پہ ایمان نمازی ہو جا، یہ ہے اللہ کا فرمان نمازی ہو جا۔ دل میں رکھتا ہے تو ارمان نہ جانے کتنے، بڑی خواہشیں ہیں، بڑے ارمان دل میں رکھتا ہے تو ارمان نہ جانے کتنے، دل میں رکھتا ہے تو ارمان نہ جانے کتنے، دل میں رکھتا ہے تو ارمان نہ جانے کتنے، پورے ہو جائیں گے ارمان نمازی ہو جا، پورے ہو جائیں گے ارمان نمازی ہو جا، یہ ہے اللہ کا فرمان نمازی ہو جا۔ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، پڑھیے، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اور پھر یوں مانگی، عطا کر دے شان کریمی کا صدقہ، عطا کر دے شان کریمی کا صدقہ، تو دے دے الہی رحیمی کا صدقہ، نہ مانگیں گے تجھ سے تو مانگیں گے کس سے، تیرے ہیں تجھی سے دعا مانگتے ہیں، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں تجھی سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے کرم مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا نیر رضا صاحب قبلہ۔ تو بندے کو مانگتے رہنا چاہیے، دینے والی ذات تو اللہ کی، مگر مانگنے کا طریقہ حضور نے سکھایا۔ مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے رب کی بارگاہ میں جا، سر جھکا، اس کی تسبیح بیان کر، تو پہلے اسے کہہ تو صحیح سبحان ربی الاعلی، پہلے اس کی تسبیح تو بیان کر۔ اب یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے میں کہتا ہوں خود فیصلہ کرو، جمعے سے جمعہ ایک ہفتہ گزر جاتا ہے مسجد میں جاتے نہیں ہو، پھر کہتے ہو کہ ہمیں صاحب کاروبار میں دقتیں آ رہی ہیں۔ ارے تو مسجد میں جا کے مانگتا ہی نہیں ہے، دقتیں تو آئیں گی۔ ہماری ماں بہنیں اپنی شکایتیں وہ گھریلو جھگڑوں کی، گھریلو معاملات کی، ساس بہو کی، وہ اپنی کر رہی ہیں کہ صاحب یہ نہیں ہو۔ کاش اگر ہماری عورتیں جتنا لڑائی جھگڑوں میں دماغ لگاتی ہیں اتنا اللہ اللہ میں لگا دیں، ہر گھر کے اندر ایک ولیہ نظر آئے گی
جتنا ساس بہو پہ نظر رکھتی ہے نا، کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کیا کھا رہی ہے، جتنا ساس بہو پہ نظر رکھتی ہے، اتنا اگر وہ اللہ اللہ کرنے لگ جائے، عبادتیں کرنے لگ جائے، تو منصب ولایت پہ پہنچ جائے گی۔ مگر بدقسمتی یہ ہے اللہ اللہ پہ توجہ نہیں ہے، بہو پہ پوری توجہ ہے۔ یہ کر کیا رہی ہے؟ سارا زور یہی ہے۔ یہ ہمارے نوجوان، اللہ خیر فرمائے، ان کے اسٹیٹس دیکھو تو ایسا لگتا ہے کوئی بہت بڑا آدمی ہے۔ یہ ان کے انسٹاگرام ریل، فیس بک ریل دیکھو، اس پہ آڈیو لگی رہتی ہے، یہ یوں بالوں کو جھٹکا مار کے اپنے کسی دوست کا مانگ کے کوٹ پہن کے بلیزر، اور پھر یوں اسٹائل سے چلتے ہوئے آتا ہے اور پیچھے سے آڈیو۔ ابھی دنیا نے ہمارا جلوہ دیکھا ہی کہاں ہے؟ بھائی دنیا نے تیرا جلوہ دیکھ لیا، تو فٹیچر ہے، کنگال ہے، تیرا یہ بلیزر بھی کسی اور دوست کا ہے، اس سے مانگ کے تو نے پہنا ہے۔ جتنا ریل پہ، جتنا ان سب پہ دماغ لگا دیا، اگر اتنا اللہ اللہ پہ لگا دیتے، جتنا چائے کے ہوٹلوں پہ وقت برباد کر دیا، جتنا گلی کے نکڑوں پہ کھڑے ہو کے تاک جھانک میں وقت برباد کر دیا، اگر اس کا آدھا بھی مسجد میں لگا دیتا نا، تو وقت کا بہت بڑا آدمی بن جاتا، تجھے اللہ تعالی وہ شان عطا کرتا، تیرا چہرہ دیکھ کر لوگ کہتے یہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام ہے۔ مگر نہیں صاحب، چاہے زندگی کے قیمتی مہینے سال گزر جائیں، مگر ہم تو وہی رہیں گے، ہم تو وہیں رہیں گے۔ ایک گدھا تھا، گدھا، کیا جی؟ گدھا جانتے ہو؟ اس کا مالک جو تھا نا، اسے بہت مارتا پیٹتا تھا گدھے کو، اس پہ بڑا وزن لاتا تھا، بڑا اس سے کام لیتا تھا گدھے سے۔ اس گدھے کو اس کی برادری کے اور گدھوں نے ایک دن کہا کہ بھئی تو اس کے یہاں پہ پڑا ہے، اے گدھا تو یہاں سے بھاگ کیوں نہیں جاتا، چلا کیوں نہیں جاتا؟ یہ تیرا مالک تجھ پہ اتنا ظلم کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، تو تو بھاگتا کیوں نہیں ہے یہاں سے؟ تو جان رہے ہو وہ گدھا کیا بولا؟ گدھا کہنے لگا کیسے چلا جاؤں، جانا تو چاہتا تھا، مگر میں اس لیے نہیں بھاگتا کہ میرا جو مالک ہے نا، میرا مالک اپنی بیٹی کو ایک دن کہہ رہا تھا کہ ہوش میں رہو ورنہ کسی گدھے سے تمہاری شادی کرا دوں گا۔ بولے اس دن سے بس اسی انتظار میں پڑا ہوں۔ وہی گدھے ہم بنے ہوئے ہیں، گلی کے نکڑوں پہ وقت برباد کر رہے ہیں، زندگی کے اہم سال برباد کر رہے ہیں۔ ارے کیوں اپنے آپ کو تم نے تباہ کر رکھا ہے؟ تم جتنا وقت چوراہوں پہ برباد کر دیتے ہو، اس کا آدھا وقت تم اللہ کے گھر میں اگر گزارو تو تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے گا، تمہاری زندگیاں بدل جائیں گی۔ بدلو اپنے آپ کو، اللہ سے مانگنا سیکھو، حضور نے طریقہ سکھایا۔ صحابی گھر گئے، گھر جا کے وضو کیا، مصلی بچھایا۔ توجہ ہے آپ کی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ گھر پہنچے، مصلی بچھایا، حضرت وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہوئے، نیت کر لی 2 رکعت نماز، نماز حاجت۔ آپ کو بھی اگر حاجتیں ہوں، اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہو، یہ نماز آپ بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے گھر جا کر۔ آپ بھی وضو کر کے مصلی بچھا کے 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ رب عطا فرمائے گا۔ پہلے میری بات توجہ سے سنیے۔